وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مرشد کی آمد، آقا کی آمد، مرشد کی آمد، آقا کی آمد، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، پیارے باپا جان پر نور کی برسات ہو، میرے باپا جان پر نور کی برسات ہو، میرے باپا جان پر نور کی برسات ہو، دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. آمین. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ
کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار اگر آپ کا رخ زیبا نہ نظر آئے انہیں نہ دے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار ساری بہار آنکھوں میں عجب نہیں کہ لکھا لو کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لو کا نظر عجب نہیں کہ نکالو کا نظر آئے جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں جو کفش پا کا لگاؤں غبار میں پیا جو جام محبت ہے آپ نے نوری پیا جو جام محبت ہے آپ نے جو آپ نے پی ہمیشہ سے کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ سے کا رہے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس وقت دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے وہ طلباء کرام جو دورہ حدیث شریف میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے آخری ایام ہیں ان کا اجتماع ختم بخاری میں کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت اہل سنت کا سنت و بھرا بیان ہوگا ماشاءاللہ۔ اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ جامعۃ المدینہ شب و روز ترقی کی طرف گامزن ہیں
اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور اس وقت کم و بیش 610 طلباء کرام طالبات جو اسلام بہنیں ان کی تعداد الگ ہے 610 طلباء کرام اس وقت الحمدللہ ہمارے مختلف شہروں میں وہ مختلف ممالک میں دورہ حدیث شریف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ، جامعۃ المدینہ ساؤتھ افریقہ، جامعۃ المدینہ نیپال، جامعۃ المدینہ تاج پور ہند اور جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں اس وقت الحمدللہ دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کے درجے موجود ہیں. اور صرف اسلامی بھائیوں کی تعداد 610 ہے جو اس وقت دورہ حدیث شریف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ملک اور بیرون ملک میں. اسلامی بہنوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اور یہ اس وقت ختم بخاری کا سنتوں پر اجتماع اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں دونوں کے جامعۃ المدینہ میں نشر کیا جا رہا ہے الحمدللہ. مدنی چینل پر بھی براہ راست ہے. تو اللہ کریم ہمارے جامعۃ المدینہ کو اور ترقی دے. کم و بیش 526 جامعۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی اسلامی بھائیوں کے بھی. اور اس میں تقریباً 44,000 سے زیادہ 44,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کر یعنی عالم کورس کر رہے ہیں. اساتذہ کی تعداد بھی ماشاءاللہ 1200 سے زیادہ ہے. اسلامی بہنوں میں جو باجیاں پڑھاتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 800 کے آس پاس ہے. تو یوں 2000 سے زیادہ ہے، 2000 کے آس پاس ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کروا رہے ہیں. اور 44,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں. آپ بھی جو مدنی چینل پر ہیں آپ سے بھی مدنی التجا ہے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں اپنے مدنی منوں مدنی منیوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو داخلہ دلوائیں. ہماری پہلے بھی مدنی التجا تھی، آج بھی مدنی التجا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہو. آپ کی بیٹی ہے یا آپ کے بیٹے ہیں، دونوں کو کسی ایک کو ضرور جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں، انہیں حافظ بنائیں، قرآن کریم پڑھنے والا بنائیں، علم دین حاصل کرنے والا بنائیں اور علم دین حاصل کرنے کی برکتوں کو پائیں. کہ یہ وہ عظیم کام ہے جس کی فضائل اور جس کی برکتیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آج اختتام بخاری کا یہ اجتماع اور بخاری شریف کی آخری حدیث امیل سنت سے سنیں گے اور خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی حسان کو بٹھا. حاجی حسان این انت اجلسنا تفضل. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم سے اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے
دور حدیث شریف کے طلباء کرام جمع ہیں، دیگر طلباء کرام اور اسلامی بھائی، خصوصاً دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران و اراکین بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام بھی جلوہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ بڑا بابرکت اور مبارک یہ اجتماع ہے۔ آج ہمارے یہاں ختم بخاری کا اجتماع ہے، الحمدللہ۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ حدثني احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو کلمے اللہ پاک کو بہت پیارے، زبان پر نہایت ہلکے اور میزان میں بہت وزندار ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فتح خیبر کے سال اسلام لائے، پھر مستقل جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک سے فیضیاب ہوتے رہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا، اور اسلام میں عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے، لیکن آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور و معروف ہیں۔ اس کی وجہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستین میں چھوٹی سی بلی اٹھائی ہوئی تھی، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بلی ہے۔ یہ سن کر فرمایا اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی والے۔ ہریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ اب یہ زبان رسالت سے نکلا تو اس نام کو ایسی شہرت حاصل ہوئی، بلکہ اس کنیت کو ایسی شہرت حاصل ہوئی کہ نام ہی فراموش ہو گیا، اور اب نام تو صحیح نام تو محدثین میں بھی مختلف ہی ہو گیا کہ عبداللہ نام ہے یا عبد الرحمن۔ بہرحال اس حدیث پاک میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ زبان پر کتنے آسان ہیں یہ الفاظ، اور اس کا ثواب تو اللہ ہی جانے کتنا ہے، کہ میزان پر بہت بھاری ہے۔ اب کتنے بھاری ہیں، کتنے وزن دار ہیں، وہ پروردگار عز و جل جانے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو کوئی 100 بار پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. بلکہ مطلقاً ذکر اللہ کے بھی بڑے فضائل ہیں. نہ یہاں تک کہ اس کو یوں سمجھو کسی کے پاس درہم ہے یا آج کی اس میں ہم لے لیں کہ روپے ہیں اور ایک ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے, 1 روپے تقسیم کر رہا ہے, تو ذکر اللہ جو ہے یہ ان روپے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. کیونکہ ذکر جو ہے وہ فنا نہیں ہوگا, یہ دولت تو فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم ذکر کریں کم ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ کوئی سانس بغیر ذکر کے نہ گزرا. ہر دم ہر وقت ذکر کرتے رہے. اور ہم لوگ ہیں کہ بس فضول گوئی سے فرصت نہیں پاتے اور فضول گوئی نہ جانے کب گناہوں کی نوست بھری گفتگو میں پہنچا دے, اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے. یاد رکھیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا. یعنی جنت میں چلے بھی گئے ہے نا, تو اہل جنت کو جو جنت والے ہیں کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوا سوائے اس ساعت اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اچھا اب ذکر ایک تو زبان سے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ بھی ذکر ہے, اور دل میں خشوع خضوع رقت اللہ کی یاد والی رقت دعا کی رقت یہ بھی یہ ذکر قلبی ہے. ذکر قلبی صرف وہ نہیں کہ بعض لوگ مطلب وہ دل اچھالتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر قلبی ہے, بلکہ حضرت صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فاذکرونی اذکرکم ترجمہ کنز ایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا کے تحت فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 لسانی, نمبر 2 قلبی, نمبر 3 بالجوارح. ذکر لسانی تسبیح تقدیس ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے, اللہ کی پاکی بیان کرے, اس کی خوبی بیان کرے, تو یہ سب, اور اللہ کی ثنا بیان کرے, ثنا مانے تعریف بیان کرے, تو یہ سب جو ہے یہ ذکر ہے. اور انہی پر منحصر نہیں, اور یعنی کہ دعا ہے, خطبہ ہے, تلاوت قرآن ہے, یہ سب بھی لسانی ذکر ہیں, یعنی زبان سے ادا کیے جانے والے ذکر ہیں. خطبہ ہے, توبہ استغفار, یہ سب اس میں داخل ہیں. اور ذکر قلبی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا, یعنی دل کا ذکر اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا, اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کا استنباط مسائل نے مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاقت الہی میں مشغول ہوں, نہ اللہ کی عبادت میں ہاتھ پیر آنکھیں یہ سب جو ہیں یہ ہمارے جسم کے حصے یہ اللہ کی طاعت میں عبادت میں مشغول ہوں. جیسے حج کے لیے سفر کرنا یہ ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر اس میں داخل ہے. نماز 3 قسم کے ذکر پر مشتمل ہے, تسبیح و تکبیر و ثنا و تکبیر, تسبیح و تکبیر ثنا و قراءت تو ذکر لسانی ہے, اور خشوع و خضوع اخلاص ذکر قلبی, اور قیام رکوع و سجود وغیرہ ذکر بالجوارح. تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے کام کرتا رہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں شمار کیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے، کاش ہم مطلب فضول باتوں اور گناہوں بھری باتوں سے بچ کر قفل مدینہ لگانے والے بنے رہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں سنجیدگی نصیب ہو جائے، اور ہمارے اوقات جو ہیں وہ اللہ کرے کہ بس اس کی یاد میں بسر ہوں۔ دیکھیں ہمارے اسلاف جو تھے، ہمارے بزرگان دین تھے، وہ اپنے اس وقت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ہمارے وقت تو جس طرح فضولیات میں گزرتے ہیں، تنقید میں گزرتے ہیں، وہ اس طرح ان کے نہیں گزرتے تھے، فضول تنقید بے جا۔ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو قط لگاتے ہوئے، جس کو یعنی پینسل جیسے چھیلتے ہیں نا، چھلائی کرتے ہیں، تو اس کو قط لگاتے ہیں، قط لگانا کہیں گے۔ تو پہلے وہ قلم ہوتے تھے لکڑی کے، تو اس کی نوک تراشی جاتی تھی، اب تو کمپیوٹر کا دور ہے۔ آپ میں سے تو بہت سو نے دیکھا ہی نہیں ہوگا شاید وہ قلم، تصویروں میں تو ہوتا ہے، وہ شاید دیکھا ہو۔ تو قلم کی جب نوک تراشتے تو اس وقت ذکر اللہ شروع کر دیتے، تاکہ یہ وقت صرف خط لگانے میں ہی صرف نہ ہو۔ یعنی اتنا یعنی ایک پنتھ دو کاج جس کو بولتے ہیں، کہ ان کا علم دین کی باتیں لکھنے کے لیے قلم پر خط لگانا بے شک یہ بھی کار ثواب ہوتا، لیکن ساتھ میں زبان سے بھی ذکر اللہ کرتے، تاکہ یعنی کہ وہ ایک سے زیادہ کام ایک وقت میں ہو جائیں نیکی کے۔ حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا جرجانی قدس سرہ نورانی کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری چیزیں کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا۔ یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، مثلا 90 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں۔ لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ حضرت ابو حماد اسود رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد الحرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آپ حضرات بڑے بامقدر ہیں، جو ہمارے طلباء کرام، میری مراد سے اساتذہ کرام، کہ یہ قال اللہ و قال الرسول کے ماحول میں اپنا کافی وقت گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر پڑھانے والے پڑھانے کی تیاریاں کرتے ہوں گے، رات کو اضافی وہ مطالعہ اسی لیے کرتے ہوں گے کہ ہم دن کو طلباء کرام کو پڑھا سکیں، اگر یہ سوالات کریں تو ان کے جوابات بھی ہمارے پاس تیار ہو، اور ان کو پتہ ہوتا ہوگا کہ کون کون سے سوالات یہ کر سکتے ہیں طلباء، تجربہ جن کو ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس طرح طلباء کرام اپنے جامعۃ المدینہ کے درجوں میں بھی پڑھتے ہیں، پھر بعد میں بھی ان کو پڑھنا ہوتا ہے، سبق یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح ان کا بہت سارا وقت اگر اچھی اچھی نیتیں کریں تو ثواب در ثواب در ثواب در ثواب میں گزرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو ہیں وہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان کے پاس، ہمارے طلباء کرام کے پاس، اساتذہ کرام کے پاس اتنا کام ہے، اگر کرنا چاہیں تو اتنا کام ہے کہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ سانس لینے کی فرصت نہ ملے،
اتنا کام ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کے جامعات کے اندر بھی مدنی کام ہوتے ہیں, ان کے لیے مدنی انعامات ہوتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے. یعنی کہ بہت کم ایسا ہوتا ہوگا دنیا میں کہ جو جامعات المدینہ میں مدنی ماحول جس طرح کا پایا جاتا ہے اس طرح شاید کم ملے گا. اللہ اور برکت دے اور برکت دے اور برکت دے. اللہ مزید فزد ثم مزید. تو دعوت اسلامی ایک ماشاءاللہ سنتوں بھری تحریک ہے. اور شروع میں تو جامعۃ المدینہ نہیں تھے, اس کے بعد جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ, اور پھر اب تو گھر بیٹھے درس نظامی کروایا جا رہا ہے. آن لائن کے بھی مدرسۃ المدینہ ہے اللہ کی رحمت سے, اور جامعۃ المدینہ بھی ہیں. لیکن دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ انڈر اسٹوڈ ہے کہ حقیقی راز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے, نگاہ مصطفیٰ ہے, فیضان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام ہے الحمدللہ. اور اللہ کی رحمت سے صفوں میں اتحاد ہے. ہاں, یہ ایک یعنی کہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر میں کوئی مطلب یعنی کہ جو مطلب ہے کہ میں سر صفحہ اول ہی کی بات کروں گا. بچے تو آپس میں بعضوں کا تو دستوں قریباں ہو جاتے ہیں, لیکن جب سے دعوت اسلامی بنی, جب سے دعوت اسلامی کا کام ہم نے شروع کیا, میں شاید میں اس بات پر قسم بھی کھا لوں تو کھا لوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی. یہ آگے کوچ کرتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت ہے. نئے نئے جامعۃ المدینہ کھل رہے ہیں, مدارس المدینہ کھل رہے ہیں. ابھی تو یہ جو بھی تفصیلات بتائی گئی جامعۃ المدینہ کی بتائی گئی, مدارس المدینہ اس سے زیادہ ہیں. پھر مدارس المدینہ بالغان کے یہ شاید اس سے زیادہ ہیں. پھر عیسائی بہنوں کا کام تو ویسے ہی ظاہر اتنا نہیں ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ نہ جانے ہمارے پاس عیسائی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے یا عیسائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے, اتنی ان کی بھی الحمدللہ تعداد ہے. تو یہ کیا اتحاد کی برکت ہے. دشمن نے تو بہرحال لے کے بہت زور لگایا. جب میں شروع میں نکلا نا مدنی کام لے کر, تو اس وقت تو جامعۃ المدینہ کا تصور نہیں تھا. آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا, ایک بھی میرے ساتھ اس وقت کا اس وقت موجود نہیں ہے. دوست تھے میرے, ہم نکلے جب تو تھوڑی سی جو ہی مطلب کام چلنا شروع ہوا نا تو باتیں بننا شروع ہوئی. میرے الٹے سیدھے القاب آنے لگے, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, تو وہ میں دہرانا بھی مناسب نہیں ہے. تو بولتے تھے, باتیں کرتے تھے. پھر تھوڑا اور کام اٹھا تو پھر پمفلیٹ بٹے, اشتہار تیار ہوئے, یہاں تک کہ کتابیں لکھی گئیں اور میرے خلاف تقاریر بھی ہوتی تھیں اور طرح طرح کے تہمتیں الزامات وغیرہ بھی سنے. اچھا میں نے کیا کیا, حتی الامکان میں نے جوابی کارروائی سے ایوائڈ کیا. جوابی کارروائی نہیں تھی, یعنی یہ قدرتی عطا سمجھ لیں یا جو بھی ہو, تو میں جواب دوں گا, سامنے سے جواب الجواب آئے گا. اور مجھے تو یہ بہت سارے کام کرنے ہیں اصلاح امت کے, تو میں یہ چھوڑ کر اس میں پڑ جاتا اگر, تو شاید ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھے نہ ہوتے. اب اس سے آپ کو بھی سبق لینا ہے کہ جوابی کاروائیاں نہیں کرنی. اللہ کرے آپ خطیب ہیں مسجد کے یا بن جائیں آگے چل کر, تو دوسری مسجد کا کوئی خطیب آپ کی مخالفت کرے, آپ جواب مت دینا. ہمارے یہ ہوتا ہے, مسجدوں کے خطیبوں کے بعض اوقات گروپ بن جاتے ہیں, اماموں کے گروپ بن جاتے ہیں, مدرسوں کے گروپ, تو طلباء کے گروپ, تو یہ اور لسانی گروپ, تو یہ پنجابی, تو یہ پٹھان, تو یہ مہاجر. یہ نہیں مطلب یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں, اور عربی آقا نہ اردو ہے نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے, تو یہ عربی, تو پھر نعوذ باللہ کیا ان سے بھی تعصب ہوگا, ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ وجہ امتیاز نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں زیادہ قابل تعظیم ہو جو زیادہ متقی ہے, جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے, تو وہی قابل تعظیم ہے. تو اس لیے مطلب میں نے کوشش یہی کی کہ حتی الامکان میں جواب نہیں دیتا,
اور یہ بھی شور ہوتا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، اور میں بھی قفل مدینہ، اپنے کو جواب دینا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو یوں الحمدللہ کافی وکٹیں گرتی رہی، کئی مخالفت کرنے والے موافق بن گئے، سمجھے، اور یوں مطلب گاڑی چلتی رہی۔ اچھا اب آ گئی مرکزی مسجد شورا، یہ ہے 26 ہیں، اب ایک گھر میں 2 بھائی بہنوں تو وہ لڑائی کرتے ہیں، سمجھے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ 26 ہیں، میں نے کم از کم لڑتے نہیں دیکھا ان کو، یعنی میں صحیح بولتا ہوں کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ اچھا آپس میں ان کے کئی مدنی مشورے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، ایک بھی رکن شورا ایسا نہیں جس کو میری منظوری کے بغیر داخلہ ملا ہو، الحمدللہ۔ اچھا یہ لڑتے ہی نہیں ہیں، اچھا، اور آپس میں یہ بحث کرتے ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ تو ہوتا ہی ہے، شورا ہے، شورا آپس میں مشاورت کریں گے تو بحث تو کرتے ہیں، لیکن پھر کسی ایک نقطے پر یہ سب میں نے دیکھا متفق ہو جاتے ہیں، یہ کمال ان کا۔ اچھا پھر یہ نہیں دیکھا کہ یار میں نے تو یوں بولا تھا، اب میں کیا کروں، وہ نگران شورا سے بگاڑوں کیسے، وہ اسی بات پر مصر تھے، تو میں نے پھر سر ہلا دیا۔ خدا کی قسم کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا، یعنی اتنا ان میں آپس میں محبت اور مودت اور اخوت ہے۔ اب جب اتنا آپس میں پیار ہوگا اب شیطان کیا کرے گا، ہے نا؟ وہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی دیا، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ میں بھی مطلب ہوں ہدف پر، لیکن اب کبھی کوئی شورا کو لے رہا ہے، کوئی شورا کے نگران کو لے رہا ہے، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا، اور اس میں کئی طلبہ بحثیں بھی کرتے ہوں گے اور گروپ بھی بنتے ہوں گے، اس میں ایک اس کی تائید کرتا ہوگا، اس کی تائید کرتا ہوگا، کوئی بولتا ہوگا وہ رکن شورا یوں ہے تو وہ یوں ہے، تو یہ اپنی چلاتا ہے، تو یہ سب کر کے اپنے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج جو کروا رہے نا، مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسا نہیں کریں۔ دعوت اسلامی آپ کی اور آپ کی ہے، سمجھے؟ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو کوئی برا نہیں کہتا، جو برا کہے اس کو کوئی اچھا نہیں کہتا۔ تو دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا یہ آپ کے مائی باپ ہیں، اور میں الحمدللہ ان سے 112% متفق ہوں۔ کبھی بھی الحمدللہ ان لوگوں نے میری مخالفت نہیں کی، یعنی یہ فیصلہ بعض وقت کر لیتے ہیں، اور میں اگر اس کو تبدیل کرتا ہوں نا کہ نہیں یار یوں نہیں اور یوں کر لو، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، ان میں کال انہی لوگوں سے سنا ہے میں نے کہ الیاس جو بولے نا وہ ہماری پالیسی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ عاجز ہے، بے بس ہے، اور اس کو یوں ہے تو یوں، آپ سمجھتے ہوں گے، تو یوں کرتے ہیں، بیچاروں کی غلط فہمیاں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے بس میں نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے ان کے آگے کم از کم میں بے بس نہیں ہوں، ویسے اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، ہے نا؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مبالغہ کر کے کہ الحمدللہ میں عاجز اور بے بس ان کے آگے نہیں ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کے سب میرے آگے عاجز و بے بس ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ میرے ذریعے غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، تو وہ مرید ہی کیا جو اپنے پیر سے ٹکرائے، انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ بزرگوں کا قول ہے نا کہ مرید کیسا ہو تو مردہ بدست زندہ، تو ان میں آپ کو یہ جھلکیاں نظر آ سکتی ہیں اگر آپ ان کو قریب سے دیکھیں گے نا، میرے تعلق سے۔ تو جب مجھ سے اتنی محبت کریں گے، میں ان سے اتنی محبت کروں گا، پھر کیسے گروپ بنیں گے، کیسے ٹکڑے ہوں گے، کیسے آپس میں لڑیں گے، کیوں لڑیں گے، کائے کو لڑیں گے، اور اگر لڑتے ہوتے تو یہ سینکڑوں ممالک میں کیسے اپنا پیغام پہنچا سکتے، اور آئے دن اتنے کفار کیسے اسلام کے دامن میں آتے، اتنے جامعۃ المدینہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی میں نہیں جانتا کوئی جامعۃ المدینہ ہمارا بند کیا گیا ہو کہ اب یہ چلتا نہیں ہے، طلبہ ملتے نہیں ہے، خرچہ اٹھتا نہیں ہے، یار اس کو کلوز کر دیتے، بند کر دیتے۔ آپ کو پتا ہو تو پتا ہو، مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ کوئی جامعۃ المدینہ کھلنے کے بعد بند کر دیا گیا ہو۔ یہ پتا ہے مجھے کہ نئے نئے اہداف بنتے چلے جا رہے ہیں، یہاں بھی کھولنا ہے، وہاں بھی کھولنا ہے، اور کھلتے چلے جا رہے ہیں۔
جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ اللہ کی رحمت سے. تو اسی طرح آپ کی صفوں میں بھی طلباء کرام کی صفوں میں اساتذہ کرام کی صفوں میں بھی اتفاق رہے گا تو انشاءاللہ ترقی زیادہ ہوگی. اساتذہ کرام میں تو میں نے گروپ نہیں سنے نہ طلباء کرام میں سنے. پہلے کبھی کبھی سنا تھا لیکن اب ایک زمانہ ہو گیا میں نے سنا نہیں ہے. لیکن بعض لوگ تو ہو جاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. بچے ہیں نا یہ تو یہ کبھی لڑ جاتے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اس میں یہ کر لیتے ہوں گے ترکیب. لیکن کوئی وہ مجھے اس کی معلومات نہیں ہے. تو جب بھی خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا نا تو آپ کا خود نقصان ہوگا, آپ کا وقت اس میں ضائع ہوگا. غیبتوں, تہمتوں, بدگمانیوں اور جھوٹ پر مبنی باتوں کا آپ کے ذریعے صدور ہوگا. آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں میں اضافہ ہوگا, گروپ بندی میں, لابنگ میں. نیکیوں کا امکان کہاں. تو اس لیے مطلب بالکل اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے. اور یہی ہماری یعنی کہ ہماری سمجھو شریعت کا یہ حسن ہے کہ ہم مطلب دوسرے کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھیں. کہ اپنے سے گھٹیا سمجھیں گے تو ذرا تکبر میں جا پڑیں گے. ہے ہی تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو حقیر جاننا, گھٹیا جاننا. تو ہمیں پھر لام والا اپنے سے دوسرے کو بہتر جاننا ہے. اب اگر قلبی احساس ہوگا کہ یہ میرے سے بہتر ہے تو میں کاہے کو اس کی غیبت کروں گا, کاہے کو اس کی برائی کروں گا, کاہے کو اس کی کاٹ کروں گا. جب نہیں کروں گا تو محبتوں کا نظام جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. تو اسی طرح اپنے مطلب یہ کہ اپنے اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے. ہر طالب علم دوسرے طالب علم کا اکرام کرے کہ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ اس کا رتبہ ہو. اور خدا جانے کہ علم الہی میں میرا کیا مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو میں جانتا ہی نہیں. جب میں جانتا ہی نہیں تو اطراؤں کس بات پر, پھولوں کس بات پر, بلکہ ہمیشہ مجھے تو ڈرا رہنا چاہیے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی حالانکہ کتنے بڑے تابعی بزرگ ہیں. 150 بلکہ ایک جگہ پڑھا میں نے 300 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے. اتنے بڑے تابعی ہیں. لیکن ان کی کیفیات جو ہیں یہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ ہر وقت سہمے رہتے تھے. یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ اس طرح سہمے رہتے تھے. اور ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ جیسے ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. قتل کا مطلب ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس طرح بلیک وارنٹ جس کو بولتے ہیں ہمارے ہم. ایسے اللہ سے ڈرتے تھے, ایسے ڈرنے والے تھے. تو کاش ہمارے اندر بھی یہ خوف ہو, ہم اپنے پچھلوں کو یاد کریں جو دنیا سے چلے گئے. ذہین بھی چلے گئے, غیر ذہین بھی چلے گئے. کڑیل جوان بھی زمین کے اندر سما گئے. پہلوان بھی بڑے بڑے جن کے نام تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. ہم کب تک گلچھرے اڑائیں گے, کب تک کھل کر کھیلیں گے, کب تک ہم تڑاک پڑاک بولیں گے. کل یہ زبان گونگ ہو ہی جائے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اب ماشاءاللہ آپ کا دورہ حدیث شریف ختم ہو رہا ہے, دورہ حدیث شریف والوں کا سلسلہ, اور ہم امتحانات کی تیاریاں ہیں. امتحانات کی تیاریوں میں قبر کے امتحان کو, قیامت کے امتحان کو فراموش نہیں کرنا ہے. یہاں تو تیاری ایسی کرتے ہیں کہ شاید یہ سوال آ جائے, شاید وہ سوال آ جائے, امکانی سوالات ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. لیکن قبر کے سوالات کنفرم ہیں کہ یہ سوالات ہوں گے. اور آپ حضرات کو عام طور پہ یہ جو اہل علم ہیں ان کو تو یہ ازبر ہوتے ہیں, حفظ ہوتے ہوں گے. تو اس طرح آپ کو سوالات معلوم ہیں. تو قبر کے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور قیامت کے امتحان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. یہاں دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا, دوسرے سال مزید پکے ہو کر نکلیں گے. اللہ نہ کرے قبر کے امتحان میں فیل ہو گئے, قیامت کے امتحان میں ناکام ہوئے, تو پھر اس کا انجام جو ہے یہ کتنا خطرناک ہوگا کہ اس کا تصور ہی خائفین کے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو اس لیے ان امتحانات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. اپنے ممتحن کے بارے میں بدگمانی کو ہرگز جگہ نہ دیجیے گا کہ اس نے مطلب
اس کو اچھے نمبر دے دیے، وہ خدمت کرتا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا چکنی چپڑی باتوں میں، تو میں نے ایک بار تحفہ دیتے بھی دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بدگمانیاں نہیں کرنی ہے، بلکہ جو بھی ہو مطلب اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں بھی، ممتحنین کے بارے میں بھی ہمیں حسن ظن رکھنا ہے. یہ بھی آخر انسان ہے، اور یہ وہ انسان ہے جو غیر معصوم نہیں، غیر معصوم ہے، معصوم نہیں. ان سے بھی نسیان خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ باتیں بھی کہ یہ خطاً انہوں نے ہمیں نمبر کم دیے، یہ بھی باتیں آپ کو بدگمانی مبتلا کریں گی، گناہ میں مبتلا کریں گی، اس کا امکان رہے گا. تو اس لیے مطلب اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور اگر کوئی نمبر کم آتے ہیں تو بھی مطلب یعنی کہ دل بڑا رکھنا ہے، نمبر زیادہ آتے ہیں تو اپنا کمال نہیں، اللہ کا کرم اس کو تصور کرنا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. جاری رہے گا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے. تجھ تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا. قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا. آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض جلد کے دن 30 کا مہمان. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرمائیے کہ جامعۃ المدینہ کے ناظمین و اساتذہ اور طلبہ کرام ماہ رمضان کیسے گزاریں. کاش ماہ رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا بیکار نہ جائے. اس کا بہترین ذریعہ تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں. صحیح ہے، ہاں، یعنی کہ جو عاشقان رمضان ہوتے ہیں نا، وہ تو سارا سال ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہوں گے اور اعتکاف کی لذتیں پانے کے لیے بےتاب رہتے ہوں گے کہ پورے ماہ رمضان کا میں اعتکاف کروں گا ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا ہی کہ ہزاروں عاشقان رمضان اعتکاف کرتے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ اساتذہ کرام و طلباء کرام بھی اس میں کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو ذہ نصیب آج ہی نیت کر لیں، تو نیت ابھی سے کر لیں گے تو نیت کا ثواب مل جائے گا. پھر کوئی رکاوٹ آ گئی نہ بھی کر پائے تب بھی نیت کا ثواب کہیں نہیں جاتا. لیکن نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ دل میں واقعی 100% ارادہ ہے، ذہن ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے ماہ رمضان کا، پھر نہ کر پائے تب بھی نیت کا ثواب. تو ہمت کریں، اور جن سے بن پڑے وہ ضرور ماہ رمضان پورا کا پورا مسجد میں گزارے، اعتکاف کریں.
اس میں الحمدللہ 50% یا 45% طلباء کرام جو ہیں وہ حفاظ بھی ہیں، تو بعض اس میں مصلی سنانے والے بھی ہیں، تو وہ پھر کس طرح اعتکاف کریں؟ وہ ہیں یا جو امامت اور خطابت میں جن کو چھٹیاں نہیں ملتی، اس طرح کے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، طلباء کرام، اساتذہ کرام، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ ماہ رمضان میں اگر گھر نہ جائیں، جبکہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، گھر والے بھی بخوشی اجازت دے رہے ہوں، تو وہ اپنی نماز پڑھانے کے لیے جائیں، تراویح پڑھانے کے لیے جائیں، باقی وقت جہاں ایک ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے وہاں کر گزاریں۔ یا سیدی یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں مصلی سنائیں وہیں اعتکاف کر لیں، یہ خود ہی اعتکاف کروا لیں، آخری عشرے کا کروا لیں؟ اس میں تو یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے تحت جو اعتکاف ہوگا نا، وہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مل کر اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں جی۔ تو بہتر طریقہ وہی ہے کہ جہاں مدنی مرکز نے ترکیب بنائی وہاں چلا جائے اعتکاف میں۔ نفل اعتکاف تو 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، نفل اعتکاف کرتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے، اور پھر یہ کہ مدنی عطیات بھی تو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی عطیات میں کمی آئے گی تو جامعۃ المدینہ میں کمی آئے گی، ظاہر ہے۔ اگر مزید 12 کھولنے ہوں گے تو پھر وہ 6 رہ جائیں گے، مدنی عطیات نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ اب لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں اس کے اخراجات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ماشاءاللہ کئی طلباء کرام، اساتذہ کرام اس سے ہیں کہ جو مدنی عطیات میں بھی حصہ لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، اور بستوں پر بھی حاضریاں دیتے ہیں، کیونکہ یہ خاص کر فطرہ جو ہے نا، یہ پاکستان میں میرے خیال اربوں روپے کا تو فطرہ نکلتا ہوگا جی۔ اور فطرے میں کوئی مخصوص ہدف سب کا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں 27ویں کے لیے، یا ویسے نمازوں میں عید کی نماز کے لیے یہ جاتے ہیں، جو ان کو میز لگا کر، بینر لگا کر زکوٰۃ، فطرہ، نادار طلبہ اور جو لکھا ہوتا ہے، یہ ادھر جا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ اس میں چھینا جھپٹی، جس طرح قربانی کھالوں میں جو مارا ماری ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتی۔ تو اگر طلباء کرام اگر تعاون کرے نا تو شاید کروڑ روپے تو ہمیں فطرے میں مل جائیں۔ ذہن نصیب، ہمت کریں، قربانیاں دیں، پیچھے والے بھی قربانیاں دیں، مگر جو بھی کرنا ہے وہاں کے اپنے جو بھی اپنی مجلسیں ہیں، ذمہ داران ہیں آپ کے، جو ان سے مل کر، میں یہ نہیں کہتا کہ سب باب المدینہ میں ہی کریں، اب جہاں جہاں ہوں وہاں یہ کریں، دنیا میں جہاں بھی ہیں وہاں یہ مدنی کام کریں، مدنی اور اعتکاف کریں، اور یہ فطرہ، زکوٰۃ بھی اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے۔ امام تو زیادہ کر سکتا ہے، امام و خطیب تو بہت کر سکتا ہے، کہ لوگ کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں امام کا، امام کی بات نہیں ٹالیں گے، خطیب کی بات کو وہ اگنور نہیں کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے۔ آپ خالی زبان چلائیں، نوٹیں آپ کے قدموں میں، آخر اربوں روپے کا اخراجات اٹھ ہی رہے تو کون میں کر رہا ہوں، آپ ہی لوگ تو کر رہے ہیں، اسلامی بھائی تو کرتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ ہمت کریں، اور ضرور بھی ضرور اب بھی سے ترکیبیں بنا دیں زکوٰۃ کی، تو کہ رجب شریف میں بھی لوگ زکوٰتیں نکالتے ہیں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، اپنے محبین میں، عیسائی بھائیوں میں، مالدار جو نمازی ہوتے ہیں، بلکہ جو متوسط ہوتے ہیں وہ بھی جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں زکوٰتیں نکالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح آپ زکوٰتیں ان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یا مرشدی، مدرسین و ناظمین اور طلباء کرام میں الحمدللہ کثیر تعداد، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ ہیں، مگر سارے مصلی نہیں سناتے، اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس میں مصلی سنانے کی صلاحیت ہو اس کو تو واقعی سنانا چاہیے، کہ جو خالی گھر ہوتا ہے اس میں وہ ایک محاورہ ہے فارسی کا، فیروز اللغات میں، خانہ خالی را دیو می گیرت،
شاید یہی الفاظ اگر بولتا نہیں تو. خانہ خالی را دیو می گیرت، یعنی جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں دیو مانے شیطان گھس جاتا ہے. تو آپ مصلی چھوڑو گے تو پھر کوئی تو اس کو پر کرے گا جگہ کو. تو کیوں نہ یہ سعادت آپ کے حصے میں آئے. آپ قرآن کریم سنائیں گے، جتنے آپ کے پیچھے سننے والے ہوں گے ان کے حصے، ان کا بھی ثواب ملے گا، ان میں کمی نہیں آئی ہے، ان کے سب کا مجموعی آپ کو ملے گا. نہیں یہ امام کے لیے تو یہ مصلی سنانے والا امامت ہی تو کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے. تو اگر وہ اہل ہے، باصلاحیت ہے اور اس کو امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہے تو یقیناً اس کو مصلی سنانا چاہیے اور بے لوث سنانا چاہیے. اس کے لیے نہیں، پھر بیکار ہے. بیکار نہیں بلکہ وہ خطرناک ہے. بیکار ہوتا نا تب بھی چل جاتا، فضول میں جاتا تو کہ تراویح کی اجرت، قرآن سنانے کی جو اجرت رائج ہو گئی ہے بدقسمتی سے، تو اس کی اجرت حرام، لینا دینا دونوں حرام ہے. ہاں اگر دونوں آپس میں مسجد والے اور حافظ صاحب یہ آپس میں کمنٹمنٹ کر لیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، کچھ نہیں دیں گے، بالکل یہ واقعی نہیں طے ہو گیا کچھ نہیں دیں گے. اب پھر اگر کمیٹی دینا چاہے تو ٹھیک ہے، سونے سے آپ کو تول لے تو جائز ہے. یہ نہیں ہاں جو اپنی مرضی سے دے دینا، مانگوں گا نہیں، وہ بولے نہیں ہم اپنی مرضی سے دیں گے، ہم طے نہیں کرتے، تو یہ بھی اجرت ہے. نہ صراحتاً طے ہو، یعنی کھلے الفاظ میں بھی طے نہیں ہونی چاہیے، اور دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر جواز کی صورت، یا پھر وقت کا اجارہ کرے کہ وقت کے لیے بھئی 2 گھنٹہ روزانہ پورے مہینے کے لیے اجارہ ہو گیا، رات کے 8 سے 10 مثال کے طور پر. تو اب یہ طے ہو گیا 2 گھنٹے کے ہم اتنے دیں گے، طے ہوگا، رقم طے کرنی ہوگی، طے کر لے. اب پھر یہ کہ وہ کہہ دیں کہ آپ اس دوران مصلی سنا دیں، تو یہ ہی لائق، تو یہ بھی جواز کی صورت ہے. اب طے ہوا، سمجھو کہ 12,000 روپے طے ہو گیا، اب انہوں نے خوشی سے 1,12,000 اٹھا کر دے دیے، حلال طیب. مگر دعوت اسلامی والے یہ بھی نہ کریں تو بدنامی ہے اس میں، ہے نا، کہ بولیں گے یار کان ادھر سے نہیں ادھر سے گھما کے پکڑا. عوام ہیلے میں نہیں سمجھتے، حالانکہ کتاب الحجل عالمگیری میں بھی ہے نا، تو اس طرح، لیکن عوام نہیں سمجھتے، بولتے یہ مولانا رستہ نکال لیتے، ان کو بس پیسے چاہیے. تو ہم اللہ کے لیے سنائیں گے تو جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم محب قرآن بن جائیں، عاشق قرآن بن جائیں، یہ مزید اپنی زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزاریں، اور ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل کرتے رہیں، اور چوک درس، گھر درس، مسجد درس، اور جو بھی اپنے مدنی کام ہے یہ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کی اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے گی، اخلاقی تربیت بھی ہوگی، ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت کا بھی سامان ہوگا. انشاءاللہ حقوق العباد کی پامالی سے بھی بچیں گے. احساس پیدا ہو جائے گا نا جب پڑھتے رہیں گے. بیان کرنا تو اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدھے گھنٹے کے بیان کے لیے آپ کو 2-3 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں گے نہیں، یہ نہیں، پھر یہ دیکھیں گے، تو کتنا آپ کا مطالعہ اس میں ہوتا چلا جائے گا. مدینہ ہوگا. پھر یہ کہ ہر ہفتے رسالہ الحمدللہ اب تو اعلان ہوتا ہے، اور غالباً 33 رسالے ہو گئے، 33. تو یہ بھی بعضوں نے تو پورے پڑھے ہوں گے. کس نے؟ ہیں تھوڑے ہیں یار، چلو 3 مائنس کر دیتا ہوں، 30. ماشاءاللہ. اب صرف 25 والے ہاتھ اٹھائیں. 25. اچھا اب میں یہ نہیں اٹھواتا کہ ایک بھی کسی نے نہیں پڑھا، تو ایسا نہ کریں نا. اب تو علم حاصل کرنے کا موقع ہے. جب آپ فارغ التحصیل ہو جائیں گے نا، پھر آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں گی. بعضوں کا ذہن ہوتا ہے جب فارغ التحصیل ہو جائیں گے درس نظامی کر لیں گے، پھر مدنی کام کریں گے، پھر گھر والے بولیں گے کما کے لاؤ، 8 سال ہم نے کھلایا اب تم کھلاؤ. اب تمہاری پھر وہ شادی کا لولی پوپ دیں گے آپ کو کہ جلدی کوئی اچھی نوکری کرو، کچھ اچھی آمدنی کرو تو ہم تمہاری شادی کروائیں، ہم تمہارے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. پھر کیا مدنی کام اور کیسا مدنی کام. اس لیے اب بھی آپ ٹینشن فری، طلبہ ٹینشن فری ہوتے ہیں.
اس معاملے میں, کمانے کے معاملے میں کثرت اکثریت کے حساب سے, بعض تو بیچارے اس میں بھی اب بھی کام کر رہے ہوں گے اور گھر چلا رہے ہوں گے, جنرلی مطلب یہ ٹینشن فری ہوتے ہیں. تو بال بچے والے ٹینشن میں زیادہ ہوتے ہیں. جیسے میں ملاقات کرتا ہوں نا, بس 700 ہو گئے, 690 ہو گئے, 92 ہو گئے, میں تھوڑا تشویش تو ہوتی ہے لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے, یہ ٹائم نہیں لیتے طلبا جو ہے ہاتھ ملایا چلے, واقعی ٹھکا ٹھک یہ جا رہے ہوتے ہیں. بال بچے والا آیا, بچہ بیمار ہے, روزی میں تنگی ہو گئی ہے, تو یہ مطلب اسپیڈ بریکر بن جائے گا. بڑے ملاقات کرتے ہیں اور یہ طلبا ملاقات کرتے ہیں, اس میں نے یہ فرق بالکل میں نے تجربہ کیا ہوا ہے. طلبا ہوتے ہیں اس سے کم گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ ابھی فارغ ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے. الحمدللہ. تو یہ آپ کے لیے مطلب یہ نہیں کہ وقت ہے یہ ابھی کام کر لیں, پھر زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ زندہ بھی رہیں گے, درس نظامی بھی کر پائیں گے نہیں. دور حدیث شریف کے طلبا بھی تو دنیا سے رخصت ہوتے ہی ہیں نا, تیسرے درجے کے, چوتھے درجے کے, دوسرے درجے کے, چھٹے درجے کے. عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں اتنی بڑی تحریک ہے تو آئے دن طلباء کرام فوت ہوتے رہتے. یہاں بھی اپنے جامعۃ المدینہ میں کئی طلباء کرام درس نظامی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک تو وہ ایک نعیم تھے, دور حدیث شریف میں جانے والے تھے, بس 6-7 درجے پڑھ لیے تھے, ان کو گلا گھونٹ کر کسی نے شہید کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو. بڑے میں نے جو دیکھا تھا وہ سنجیدہ طبیعت میں نے ان کو پایا تھا, اور دیوانے بھی تھے, نظر آتے رہتے تھے آگے پیچھے مجھے. لیکن ایک پھر اس طرح کے اور بھی کوئی چہرہ آتا ہے ذہن میں کہ وہ فوت ہوئے, نام سب کے یاد نہیں ہے. اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ وقت تو طے ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہمیں ہر سانس جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے گزرے, اس کی کاش کوڑن پیدا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کئی طلباء کرام ایسے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں, اپنے اپنے شہروں میں واپس لوٹ جاتے ہیں. تو وہاں بھی آپ نے جہاں بھی آپ جائیں, جہاں بھی آپ کی ترکیب ہو, وہاں بھی 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنے, درس و بیان, دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی ہر ایک اسلامی بھائی ضرور نیت کرے, کیونکہ جہاں آپ ہیں وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے. پھر شوال المقرب میں جو نئے درجے شروع ہوتے ہیں, داخلے ہوتے ہیں, ہماری نیت ہے, ہمارے ارادے ہیں, ہم ذہن رکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور ترقی کریں اور بنیں. مختلف صوبوں میں مزید دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کھلیں, دنیا بھر میں کھلیں, کیونکہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں دیکھو سن رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں پر طلباء کرام کو داخلہ, مطلب اسلامی بھائی کو داخلہ دلائیں تاکہ وہ بھی طالب علم دین بنے. اس کے لیے آپ بھی کوشش کریں. نگران و ذمہ داران کوشش کرتے ہیں, ذہن بناتے ہیں, مبلغین کوششیں کرتے ہیں. تو میری مدنی التجا تو آپ سے یہ ہے کہ ہر طالب علم یہ ضرور نیت کرے کہ میں آتے سال کم از کم ایک اسلامی بھائی کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلاؤں گا, کم از کم ایک کی نیت تو ہو. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی ہمیں جو آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, اور میں امیر سنت کو یہ بھی عرض کروں کہ جامعۃ المدینہ میں اس وقت دور حدیث شریف کے جو اسلامی بھائی ہیں طلباء کرام وہ 610 ہیں, اور جو جامعۃ المدینہ للبنات میں جو اسلامی بہنیں دور حدیث شریف میں ہیں وہ 1231 ہیں, 1231, 1231. تو یہ کل اس وقت دور حدیث شریف میں جو ہمارے پاس تعداد آ گئی ہے وہ 1841 ہے, 1841. اور کل جامعۃ المدینہ جو ہیں وہ 537 ہیں, اور اس میں جو اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے وہ 23,948, 23,948. اور کل طالبات جو اسلامی بہنیں ان کی تعداد ہے 15,755. اور کل طلباء و طالبات کی ٹوٹل جو تعداد ہوئی وہ 39,703.
آلموسٹ یہ مور اور لیس یہ 39,000 بنتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں اور اضافہ کرنا ہے. ماشاءاللہ کل مدنی عملہ اساتذہ ناظمین وغیرہ خادمین یہ 3,298 3,298 یہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے مدنی عطیات بھی چاہیے ہوتے ہیں نا, تو مدنی عطیات ان کے لیے بھی. مدرسۃ المدینہ ہمارے تقریباً 2,500 پونے 3,000 تقریباً کم و بیش ہمارے یہ مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ کے ہیں, اور ان میں پڑھنے والے مدنی منع و مدنی منیوں کی تعداد ہمارے 1,20,000 1,28,000 سے زیادہ ہے. تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ کے اور درس نظامی کی یہ جو ہمارے مدارس ہیں, ان کا اگر آپ ٹوٹل فگر نکالیں تو آپ کے سامنے وہ ایک بڑا فگر آئے گا نا, بڑا فگر ہے, بڑی تعداد آئے گی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اربوں روپے کے اخراجات چاہیے, اربوں روپے کے. تو ہم سب مل کر کوشش کریں اپنے علاقوں میں پھر مدنی کام بھی کریں. جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ اس میں بھی ترقی ہو, مدنی قافلوں میں ترقی ہو. اللہ کریم ہم سب کو خوب خوب اس کی برکت عطا فرمائے. امیر سنت الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور امیر سنت ہمیں قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اور میرے غوث اعظم علی رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. فرماتے میں قیامت کے روز میں اس وقت قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. ماشاءاللہ. مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. امیر سنت سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو قادری اتاری سلسلے میں داخل کریں, ہم بھی غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہوں, مریدوں میں شامل ہوں, آپ کے مرید بنیں, آپ کے ذریعے غوث پاک کے مرید بنیں. اور امیر سنت کا ایک پیارا انداز یہ بھی ہے کہ بیعت کرانے سے پہلے توبہ کرواتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسلامی بہنوں کو چاہیے وہ بھی بیعت کر لیں, طالبات وغیرہ, اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کریں. جب امیر سنت فرما مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. جو ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. اسلامی بہنیں بھی بیعت ہو جائیں, اسلامی بھائی بھی بیعت ہو جائیں. انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں
دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بڑی تعداد جو اسلامی بہنوں کی جامعۃ المدینہ میں ہے، یہ ماہ رمضان کیسے گزارے ہیں؟ اسلامی بھائی مدنی عطیات بھی کر رہے ہیں، تو اعتکاف بھی کر رہے ہیں، تو تراویح میں پڑھا رہے ہیں، تو سب مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی، ان کے لیے بھی، اپنی مدنی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ، اسلامی بہنوں پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ بھی روزے رکھیں۔ تراویح بھی ان کے لیے سنت المؤکدہ ہے، تراویح بھی ادا کریں۔ یہ گھر میں کریں گے ادا، مسجد میں تو ان کو نہیں جانا ہے، نہ جماعت کی حاجت، یہ اپنی الگ الگ گھر میں پڑھیں۔ اعتکاف بھی مسجد بیت، یعنی جو نماز کے لیے مخصوص جگہ نہیں تھی تو کر لیں اور وہاں یہ اعتکاف کریں، اس طرح یہ بھی ثواب لوٹ سکتی ہیں۔ مدنی عطیات یہ بھی کر سکتی ہیں، اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، فون کے ذریعے یا جس طرح بھی خالہ سے، ماموں سے، جو محارم ہیں ان سے مدنی عطیات کر سکتی ہیں۔ ان کو بھی مطلب رمضان مبارک نیکیوں میں گزارنا چاہیے اور اللہ اور رسول کی یاد میں صرف کرنا چاہیے، نہ کہ شاپنگ سینٹروں میں خالی پرس لے کر گھوم رہی ہیں اور خریداری کا ڈھونگ رچا رہی ہیں، در وہاں پوچھتی ہیں، در پاس پوچھتی ہیں، بعض دن رات کو ویسے گھومنے نکلتی ہیں اور نعوذ باللہ غیر مردوں کے ہاتھوں چوڑیاں پہننا، اور یہ نہیں، اللہ اور رسول کی یاد میں وقت گزارنا ہے۔ عورت کے لفظی معنی چھپانے کی چیز، تو یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، خوشبو لگا کر عورت باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو جھانکتا ہے، لوگ اس کو تاڑتے ہیں، پھر برائیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بے پردگی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے، معاذ اللہ۔ تو اس طرح بہنوں کو بھی رمضان کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت میں بسر کرنی چاہیے۔ اور جو ہمارے خطیب اس طرح بھائی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقے میں نمازیوں میں، یا نماز جو نہیں پڑھتے نا، وہ بھی امام سے وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جمعے کے بہانے، عید کے بہانے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ روزے نہ رکھنے کا بھی اب ایک سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اگر یہ عام لوگوں میں آپ روزوں کی تلقین بڑھا دیں گے نا، تو انشاءاللہ اس طرح بھی روزے داروں کی بھی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور روزے نہ رکھنے کی وعیدیں پر تو پرچہ بھی شائع ہوتا ہے مکتبۃ المدینہ سے۔ پہلے تو 100 روپے کے 100 ہوتے تھے، اب پتہ نہیں جو بھی ریٹ کھلے 5-25 زیادہ ہوگا، مہنگائی ہے، تو یہ خریدیں اور یہ عام لوگوں میں، نمازیوں میں بانٹنے کی ٹھیک ہے، یہ بھی بانٹیں، لیکن عام لوگوں میں بانٹنا بہت مفید ہے، بلکہ گھروں میں پہنچائیں تو گھر کا ہو سکتا ہے ہر فرد مطلب متوجہ ہو کہ یہ کیا آیا ہے، اس کو پڑھیں ہمیں کیا لکھا ہے، اور یہ اچھا ہو سکتا ہے کہ اس طرح گھر والوں کا ذہن بنے۔ بازار میں دکان پر تو دکان میں تو کچھ نہ کوئی اسٹاف بھی ہوتا ہے، کچھ مالکان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک پرچہ نہ جانے کتنوں کی اصلاح کا باعث بنے، ایک کی بھی اصلاح نہ ہو تب بھی آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ یہ نہیں کہ اصلاح ہوگی تبھی ثواب ملے گا۔ ہم نے امر بالمعروف کیا، نیکی کی دعوت دی، ہم نیکی کی دعوت دینے کی حد تک ہی ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ اگلا اس دعوت کو قبول کر کے بعمل بھی بن جائے۔ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، ہم اپنا کام کر کے اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں۔ تو یہ ایک خاموش نیکی کی دعوت ہے کہ یہ پرچہ گھر گھر، دکان پہنچائیں، چلتے آدمی کو دے دیں۔ یا تو پاکستان میں تو ظاہر اکثریت مسلمانوں ہی کی ہے، اور محلے میں تو پتہ بھی ہوتا عام طور پہ کہ مسلمان ہے یا کون ہے،
عموماً مسلمان ہی ہوتے ہمارے یہاں. تو ان میں آپ بانٹیں انشاءاللہ. بڑا درجے کا کام ہے. ہمارے ناظرین مدنی چینل کے یہ بھی اس کی طرف توجہ دیں اور ابھی سے مکتبۃ المدینہ سے رابطے شروع کریں, پرچے ابھی سے بانٹنے شروع کر دیں. تو ابھی سے لوگوں کا ذہن بنے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے, نہیں رکھا تو کیا انجام ہوگا, اور اگر رمضان میں گناہ کیا تو کیا انجام ہوگا. کہ عام دنوں کے گناہ کے مقابلے میں رمضان میں گناہ کرنا زیادہ ہلاکت کا باعث ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, گناہوں سے ماشاءاللہ. بچنے آج والا بنا دے. امیر سنت کا یہ پیارا اور سنت والا بیان جو ہمیں سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں امیر سنت کو بھی ایک ایسا مدنی تحفہ دیں کہ ان 40,000 یعنی 39,000 کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ میں ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ آج سے اگر سب کا گھر در شروع ہو جائے, جن کے لیے ممکن ہے, فیضان رمضان سے سبحان اللہ. گھر در شروع کا. اسلامی بہنیں خاص طور پر, کیونکہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو چلے مقیم ہیں, تو وہ چوک درس کی نیت کریں, مسجد درس کی نیت کریں, اور تمام طالبات اسلامی بہنیں جو باجیاں ہیں سب کے سب یہ نیت کریں کہ آج سے آپ گھر میں فیضان رمضان سے درس آج سے شروع کر دیں. شکرانے میں بھی کہ ماشاءاللہ امیر سنت کی آج ہمیں مطلب اختتام بخاری پر ایک سنت والا بیان بھی نصیب ہوا, اور یہ برکت ہمیں حاصل ہوتی رہیں. تو اسلامی بھائی غیر مقیم ہیں, وہ گھروں پہ جاتے ہیں تو وہ بھی گھر درس دیں, چوک درس دیں, مسجد درس دیں. اور اب ہمارے تمام درس کے اندر فیضان رمضان جو امیر سنت کی کتاب ہے, فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس سے انشاءاللہ درس دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کو پڑھ بھی لیں, یہ مدنی انعام بھی ہے, ہر سال پڑھنا ہوتا ہے اس کو. شعبان المعظم میں پڑھ لیں, ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان شریف کے فضائل سے اور رغبت ملے گی, اور روزوں کے مسائل بھی تازہ ہو جائیں گے. تراویح کے مسائل بھی ہیں, بہت کچھ اس میں ضمناً بہت سارے اس میں علوم جمع ہیں, فرض علوم بھی ہیں. خود رمضان شریف کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے, جس پر روزہ فرض ہو اس پر روزے کے احکام سیکھنا فرض ہے, ضروری احکام. تو وہ اس میں کافی حد تک آپ کی معلومات اس میں ہو جائے گی, نقصان نہیں ہے. تو یہ بھی نیت کریں تمام طلباء کرام جو بیٹھے, اگر کہ رمضان کے چاند سے پہلے پہلے انشاءاللہ فیضان رمضان پوری پڑھ لیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اساتذہ کرام ابھی سے پڑھ لی, رجب میں پڑھ لی, اب طلبہ کرام اور اساتذہ کرام رجب میں پڑھ لی, استاذ ہیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے تو آپ نے پڑھ لی اسپیشل رجب میں. مدنی پیکیجز ہیں کیا بات ہے, ملاقاتوں کے, تو ان کے لیے تو خاص آپ کی بھی شفقتیں ہیں, خاص ان کے لیے ملاقاتوں کے آسان مدنی پیکیجز آپ دے رہے ہیں. آسان تو نہیں ہے, طلبہ وہ نہ ہے مدنی پیکیج ہے, ان کے لیے آسان نہیں ہے. آسان ہوتے تو سب نے 33 رسالے پڑھ لیے ہوتے. خالی ایک تھوڑے ہو, کتنے آپ نے ان کے لیے بالکل. اساتذہ کرام کے لیے تو مدنی پیکیج ہی کیا, ان کے لیے تو آپ نے تو. چلو جو فیضان رمضان نیت کرتا ہے یہ تو نہیں, ابھی تو خیر ملاقات نہیں ہو سکتی, دھرم برم نہ لائن لگ سکتی ہے, تو ترکیب بھی نہیں ہے, نہ میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار. میرا آرام کا ٹائم ہے. امیر سنت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ باپا, آپ کا شکریہ, امیر سنت آپ کرم نے فرمائیں. مجھے سنا, ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ویسے بھی جو مدنی ہوتے ہیں اساتذہ کرام ہوتے ہیں, ان کی تو یہ پیکیج میں تو یہ مفتی ہے نا, ان کا تو عام طور پہ اعلان ہوتا ہے ان کا بھی, مگر یہ ظاہر بیچارے رات بھر رک نہیں سکتے, صبح چھٹی نہیں ہوتی, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کی بھی پابندی فرماتے رہیں. کئی ہیں ماشاءاللہ طلباء کرام جو پابند ہیں مدنی مذاکرے کے, اساتذہ کرام بھی ہیں کچھ نہ کچھ جو ریگولر ہیں اس میں. اس کو ریگولر فیضان مدینہ میں اس کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اگر واقعی دل میں نیت حاضر ہوتی ہو, ہاتھ اٹھا کے اظہار کریں کہ انشاءاللہ اس ہفتے بھی حاضری دیں گے. اور ہفتے اس ہفتے تو 2 ہے نا بھائی. اس ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ ہے نا, یہ انگریزی مہینے کی پہلی سنیچر ہے,
پہلا ہفتہ ہے، فرسٹ سیٹرڈے. تو انگلش مہینے کی فرسٹ سیٹرڈے پہلا ہفتہ یہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ان معنوں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں خصوصیت کے ساتھ دیکھیں اور اسلامی بہنوں کے سوالات بھی مدنی منوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ چلائے جاتے ہیں. تو یہ ہفتہ جو ہے یہ اسلامی بہنوں کے لیے مخصوص ہے. تو جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ اس دعوت کو عام کر دیں اور سب جمع ہو کر اس کو ضرور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں. اور دوسرا فیضان امیر معاویہ، نعرہ لگا دیو نا فیضان امیر معاویہ. انشاءاللہ جلوس بیاد معاویہ، یہ اتوار کو بڑی رات ہے، 22ویں شب اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ فیضان وہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. خائف کبریا حضرت معاویہ، خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا، حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا، حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا، حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا، حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا، حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا، حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا، معاویہ، خوش نما خوش لقا، حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا، حضرت معاویہ، مخلص و با وفا، حضرت معاویہ، مخلص و با وفا، حضرت معاویہ، با عمل بے ریا، حضرت معاویہ، با عمل بے ریا، حضرت معاویہ، ہم دم با وفا، حضرت معاویہ، با ادب با حیا، حضرت معاویہ، با ادب با حیا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا، حضرت معاویہ، زاہد و پارسا، عاشق مصطفیٰ، حضرت معاویہ، رہبر و رہنما، حضرت معاویہ. جاری رہے گا. رضی اللہ تعالیٰ. صلاۃ و سلام یا کچھ ہے بھی انشاءاللہ اتوار کو بعد نماز عشاء جلوس بیاد معاویہ، بیاد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ، سوالات جوابات، اور پھر انشاءاللہ لنگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سعادت حاصل کریں گے. اور یہ بھی ایک اچھا اعلان ہے، اب تک دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کرنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی کل تعداد جو اس سال بھی جو فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو ملا کر 10,702 بندی ہے. 10,702 ماشاءاللہ. بس اللہ کرم کرے کہ یہ سب مل کر خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں ماشاءاللہ. ہم سب مل کر کوشش کریں اور دعوت اسلامی کو خوب آگے سے آگے لے کر چلیں. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ملاقات کے جو مدنی پیکیج میں آپ فیضان رمضان پڑھنے والوں کے لیے کچھ فرما رہے تھے. اب یہ دو تو ہیں جنہوں نے پڑھی ہے. نہیں اگر نہیں پورے سن رہے ہاں یہ میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ یہ ابھی اس کو بھی پیکیج میں چلائیں گے، مدنی پیکیج میں، تو ترغیب بڑھے گی ذرا. ایڈوانس میں تو تجربہ بہت ہے، ہاں بول دیتے ہیں. جو پڑھ کر آگے تو جیسے دو ہیں نا جنہوں نے پڑھی ہے. اچھا زندگی میں کبھی ایک بار پڑھ لی ہو ایسے تو بہت ہوں گے. پاپا نئی جو آئی ہے پچھلے سال ہی آئی ہر ہاں یہ نئی آئی ہے، وہ پچھلے سال جو نئی آئی ہے وہ کس نے پڑھی ہے؟ 3 بار پڑھی ہے. یوں کر رہے ہیں آپ سے. بلال 1 بار پڑھی ہے. اچھا 1 بار، ایک بار، ایک سے زیادہ بار کسی نے پڑھی ہے؟
2 बार पढ़ लिए नहीं? अच्छा, पहले वो पढ़ी थी, अब ये हर साल मतलब पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये कि जो पढ़ लेंगे तो किसी हफ्ते इनका भी बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह। है ना, जो जो पढ़ता जाए ना पूरी ये नहीं, तो वो टोकन ले लिया करे। मैं ऐलान करूँ ही ना करूँ, टोकन पर आप होते हैं अब्दुल्ला शाकिर भाई, है ना, ये दोहरादिस के तालिब इल्म में यहीं के, तो ये उसको टोकन दे दिया करेंगे। जो पूरी पढ़ लिया करे वो ले लिया करे इंशाअल्लाह। जबकि वो इसकी कैद हो गया 11वीं, 3 महीने का गैप रख रहा हूँ मैं 11वीं शरीफ। यानी 11वीं शरीफ के बाद 11वीं शरीफ के चांद से लेकर अब तक मुलाकात ना की हो, और वो अपना जामियतुल मदीना का कार्ड या फिर शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तान आईडी जो बोलते हैं जिसको, ये शो करना होगा। मदनी चैनल के नाजरीन भी अगर फैज़ान रमज़ान मुकम्मल पढ़ लें इस साल, वो भी मदनी पैकेज में शामिल हो सकते हैं, इजाजत है उनको। माशाअल्लाह। सलातो सलाम पढ़ते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله. يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی حاضری قبول فرما. ختم بخاری میں جنہوں نے شرکت کی، چاہے مدنی چینل پر کی، چاہے یہاں تشریف لا کر کی، سب کو اس کی برکتیں نصیب فرما. الہ العالمین بخاری شریف کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما. امام بخاری کا واسطہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ ہمارے ان طلباء کرام کو عالم باعمل بنا، مفتی اسلام بنا، دین کا حقیقی مبلغ، مخلص خادم بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق حدیث بنا، عاشق رسول بنا، عاشق رمضان بنا. یا اللہ ہم سب پر اپنی خصوصی نوازشات فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے مریض شفا یاب ہوں، مقروض بارے قرض سے سبکدوش ہوں، جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں، جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں انہیں امن نصیب ہو جائے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو. یا اللہ جو بیجا مقدموں میں جھوٹے کیسوں میں بند ہیں یا جو جھوٹے کیسوں میں ماخوذ ہیں، مبتلا ہیں، ان کو جھوٹے کیسوں سے نجات دے. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول مدینہ. ایک بہت پیاری بات عرض کروں. آج کی خصوصیت یہ تھی کہ آج بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کی، اختتام بخاری. تو امیر سنت نے آج جو امامہ شریف پہنا نا، تو نام رکھنا ہوتا نا، تو آج امیر سنت نے اپنے امام شریف کا بھی نام رکھا ہے. وہ نام کیا رکھا ہے؟ بخاری امامہ. میں بھی نیت کا تعظیم حدیث کے لیے اور اس کے لیے نیا امامہ الحمدللہ. یہ تو نیا نہیں ہے لیکن بہرحال اہتمام کر کے حاضر ہو، ثواب کا کام ہے تعظیم حدیث. کیا ہی اچھا ہو کہ آج جو ہمارے سر پہ امامہ ہے نا، اس کا نام بھی ہم بخاری امامہ رکھ لیتے ہیں. پہلے تو رکھ لیا ہوگا، نہیں رکھ، آج سے بخاری امامہ. ویاکم. اور لائن مائک